إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمه الشريفين المطهرين الأدناس الحمدة والعباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في موازين آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا يوم الخطبة الشهر شعبان المعظم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. ہم اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر
ہم سب کی طرف سے بے انتہا درود و سلام نازل فرمائیں ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی ایک ایسی سورت کی 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہے کہ جس سورت کو جمعہ کے دن پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہے۔ جمعہ کی نماز سے پہلے یہ سنت ہے کہ آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کہف کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 104، یہ 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ایک ایسا کلام فرمایا اور ایسا فیصلہ کن الفاظ اس آیت کریمہ کے اندر ہیں کہ جو ہر شخص اپنے اندر اگر جھانک کر دیکھے اور اپنے اندر سب سے پہلے غور کرے، کسی دوسرے کے اندر نہیں، اپنے اندر غور کرے کہ ہمارے اندر کوئی اس طرح کی کمی موجود تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم خسارے میں پڑ جائیں۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا یہ دوسرا جمعہ ہے، اور اسی تعلق سے ان آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے کہ اس میں وہ موضوع واضح ہو جائے کہ شب برات کا کیا مطلب ہے، اور اس میں کتنی چیزیں صحیح ہیں اور کتنی چیزیں غلط ہیں۔ ان تمام کی تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ اس مختصر سے خطبے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سب سے چہیتے نبی، اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا قل، آپ کہہ دیجئے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ، یعنی اعمال ہونے کے باوجود سب سے زیادہ نقصان میں، سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ؟ اعمال ہونے کے باوجود قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اعمال کے باوجود، نمازوں کے باوجود، روزوں کے باوجود، حج کے باوجود، عمرے کے باوجود، صدقے کے باوجود، اچھے اخلاق کے باوجود، تمام نیک اعمال کے باوجود بھی کون لوگ ہیں جو بہت زیادہ خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں؟ اور آخرت کا خسارہ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کا خسارہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ فرمایا کہ بالاخسرین اعمالا، وہ کون لوگ ہیں میں تمہیں بتا دوں کہ جو اعمال ہونے کے باوجود بھی خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں، تمام تر محنتیں اور کوششیں رائگاں اور برباد تھیں، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ دنیا کے اندر اچھے کام کر رہے ہیں، وہ دنیا کے اندر نیک کام کر رہے، وہ اسی گمان میں زندگی گزارتے رہے، حالانکہ ان کی یہ محنت اور کوشش، ان کے چلت فرت اور ان کی یہ جد و جہد ساری ناکام ہو کر رہی اعمال ہونے کے باوجود۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 104 ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ اب ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائیوں اور بزرگوں، سب سے پہلے اعمال کرنے سے پہلے اس بات کو جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ دیکھنے میں کتنا بھی اچھا عمل لگے، کتنا بھی اچھا کام لگے، لیکن اس کا نتیجہ خسارہ ہے، اس کا نتیجہ گھاٹا ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ کوشش اور محنت کا نام عبادت نہیں ہے، اور جد و جہد اور چلت فرت کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی دین کی دعوت بھی دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، تو یہ بھی اس کی محنت اور چلت فرت سب رہ گیا ہو برباد۔ کتنا بھی اچھا کام لگے،
لوگ گھر سے نکل رہے ہیں، دین کی دعوتیں دے رہے ہیں، لوگوں کو نماز سمجھا رہے ہیں، لیکن اگر یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو یہ محنت آخرت میں ریگا اور برباد ہونے والی ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم ہے۔ آخری نتیجہ یہی ہوگا کہ سارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ دنیا میں اپنی کوشش اور محنت میں لگے رہے اور یہ سمجھ کر لگے رہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، حالانکہ آخرت میں ان کا خسارے میں چلے گئے، ان کے سارے اعمال بھی برباد گئے اور آخر نتیجہ جہنم ان کے سامنے۔ اب اس موضوع کی طرف بڑھ رہے ہیں، مزید گفتگو میں آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص راتوں میں سے جمعرات کی رات کو، جمعے کی رات کو، یعنی جس دن جمعرات کہا جاتا ہے اس دن کی جو رات ہوتی ہے، جمعے کی رات کو عبادت کے لیے، قیام کے لیے خاص نہ کرے کہ کسی اور دن رات میں نفلیں نہ پڑھے، کسی اور دن رات میں زیادہ تلاوت اور کام نہ کرے، صرف جمعرات کے دن کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ کوئی راتوں کی عبادت کے لیے جمعرات کو خاص نہ کرے اور دن کے روزے کے لیے جمعے کو خاص نہ کرے، یعنی آدمی نفل روزہ صرف جمعہ کو نہیں رکھ سکتا۔ البتہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت دی ہے کہ اگر کوئی عادی ہو، جیسے مہینے میں 3 روزے رکھنا سنت ہے، نفل ہے کہ 3 روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اکثر بیچ مہینے کے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15، یہ 3 تاریخوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مہینے میں 1 نفل روزہ بھی رکھتا ہے، اگر اس کے لیے اس دن جمعہ پڑ جائے، اگر وہ تاریخ کے اعتبار سے رکھتا ہے کہ میں پہلی تاریخ کا روزہ رکھوں گا ہر مہینے کی، یا آخری تاریخ کو روزہ رکھوں گا، یا بیچ کی تاریخ کو روزہ رکھوں گا، اگر وہ ہمیشہ سے رکھتا چلا آ رہا ہے تو اس کے لیے اگر وہ دن جمعہ بھی پڑ جائے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ جمعہ کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اماں سودا رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں، ان کے حجرے شریف کے اندر پہنچے تو اماں سودا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں، وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم کل بھی روزہ رکھو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا کیا تم کل روزہ تھی اس سے پہلے؟ تو کہا نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس روزے کو توڑ دو، روزہ توڑ دو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے شریعت کے اندر کہ اگر کسی بیوی کا شوہر چاہے تو نفل روزہ توڑوا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں۔ نفل روزہ، رمضان کا روزہ مت سمجھیے گا، نفل روزہ شوہر کی مرضی کے بغیر بیوی نہیں رکھ سکتی۔ نفل روزہ رکھنے کے لیے عورتوں کو اپنے شوہر سے اجازت لینا چاہیے، فرض روزے کے لیے اجازت کا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر کوئی جمعرات کو بھی روزہ رکھے تب تو جمعے کو رکھ سکتا ہے، یا پھر جمعے کو روزہ رکھ لے تو پھر سنیچر کو بھی روزہ رکھے، 2 روزے رکھے، ایک جمعے کو روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اور اگر ایک جمعے کو اسی شرط پر رکھا جا سکتا ہے جب کوئی عادی ہو ایک تاریخ میں روزہ رکھنے کا اور وہ دن جمعہ پڑ جائے، جیسے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، اگر وہ جمعے کو پڑ جائے تو اسے رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی الگ سے احادیث موجود ہیں۔ اسی طریقے سے یوم عاشورہ کا، محرم کا روزہ ہے، اگر وہ جمعے کو پڑ جائے تو رکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی الگ سے احادیث موجود ہیں کہ آدمی رکھ سکتا ہے۔ اور یہ روایت حدیث نمبر صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1144 پر موجود ہے۔ دوسری، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے، کہ جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ یہ شعبان جسے عام طور پر آدمی، آج کا مسلمان بھی مہینوں کے نام بھی صحیح نہیں جانتا، وہ شبرات کا مہینہ کہتا ہے، حالانکہ اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے روزے رکھتے تھے نفل، اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس مہینے کے روزے ایک دن بھی نہیں ترک کریں گے، اس طریقے سے متواتر روزہ رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ میرے جو روزے حیض کی وجہ سے، MC کی وجہ سے جو روزے چھوٹتے تھے، میں اسے شعبان کے مہینے میں پورا کرتا ہوں۔
اسے یہ پتہ چلا کہ جن عورتوں کے روزے حیض کی وجہ سے، ہر مہینے کی ناپاکی کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، ان کو شعبان کے مہینے میں ہر حال میں ان روزوں کو پورا کر لینا چاہیے۔ نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا ہے۔ نماز جتنے دن اس میں چھوٹ جائے ناپاکی کی وجہ سے، وہ نماز معاف ہے، لیکن روزے کی قضا رکھنا ہے، اور شعبان کے مہینے میں رکھ لیے جائیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ خود تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے تھے، لیکن اپنی امت کو منع کیا کہ کوئی شخص 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھے، تاکہ رمضان کے روزے میں اسے قوت حاصل ہو جائے، اسے طاقت حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں کہ فرض روزے آنے سے پہلے ہی وہ کمزور پڑ جائے، تو لہذا 15 شعبان کے بعد کوئی شخص روزہ نہ رکھے۔ اور اس سے پہلے عورتیں جن کے پچھلے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں نجاست کی وجہ سے، وہ روزے 15 شعبان سے پہلے پورے کر سکتی ہیں۔ اور بیچ میں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے سوال کیا۔ عام طور پر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ان مسائل کو کسی کے سامنے نہ پوچھا جائے یا کسی کے سامنے نہ بیان کیا جائے، لیکن ان مسائل کو میرے بھائیوں یہ دین اسلام ہے، ان کو صاف طور پر بیان کرنا چاہیے کہ عورتیں بھی اپنے مسائل سمجھ لیں اور مرد بھی اپنے مسائل سمجھ لیں۔ ان کو صاف طور پر قرآن کے اندر اور صحیح احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کو صاف طور پر بیان کرنا چاہیے۔ ایک صحابیہ آئی اور پوچھی کہ یا رسول اللہ مجھے حیض ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہو کتنی مقدار قائم کی ہے۔ خاص کر یہ عورتوں کے لیے سننے کا یہ مسئلہ ہے، اس بات صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے تمہیں 6 دن کی اجازت ہے، 6 دن روزہ ترک کر سکتی ہو، اس کے بعد تمہارے اوپر روزہ اسی حال میں فرض ہو جائے گا۔ حیض کی مدت 6 دن ہے، 6 دن کے بعد وہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس کا علاج کیا جائے، لیکن اس کے بعد 6 دن کے بعد روزہ ترک کرنا جائز نہیں، 3 دن سے کم نہیں اور 6 دن سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح بچے کی پیدائش پر 10 دن سے کم نہیں اور 40 دن سے زیادہ نہیں، 10 دن کے بعد اور 40 دن کے بیچ میں جب بھی عورت پاک ہو جائے اس پر روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ اور مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ خطبے میں رمضان کے تعلق سے میں کروں گا کہ عورت کن حالت میں روزہ رکھ سکتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شب برات کی یہ رات 15ویں شعبان کی یہ شب قدر ہے، اس کے سمجھنے میں ذرا سا غلطی ہوئی۔ یہ شب قدر ہے، شب قدر کوئی بھی حدیث سے صحیح ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی روایتیں ہیں سب کی سب جعلی ہیں، بے سند ہیں، منقطع سند ہیں، اور بعض موضوع روایتیں کوئی بھی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے جو یہ شب قدر ثابت ہو۔ جتنی بھی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوگی، اس میں سے ایک رات ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فضیلتوں کو بیان کرنا ہے۔ البتہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں، وہ 15 شعبان کا نہیں ہے، کسی رات کا بیان کرتی ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باری تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے ساتھ ایک دن رہا کرتے تھے، ہر بیوی کے حجرے میں ایک دن رہا کرتے تھے، ایک رات رہا کرتے تھے۔ اس دن اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم ایک بستر پر سوئے ہوئے تھے، اور اچانک، اور حالانکہ میں جگ رہی تھی، ابھی پوری طرح سوئی نہیں تھی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے اٹھے اور اپنے چادر ڈالی اور بستر سے اٹھ کر نکل گئے۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اتنی رات ہو جا رہی ہے، یہ مغرب کے بعد کا وقت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ کافی رات کی بات ہے، عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا سونے لگی تھی، اس وقت کا یہ واقعہ۔ تو فرماتی کہ میں پیچھے چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو، اور پیچھے میں لگی رہی کہ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع پہنچے، جنت البقیع کے قبرستان میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی وہاں مردوں کے لیے قبرستان پر۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں کہ 3 مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے قبرستان پر دعا کرنا یہ سنت ہے۔ بعض لوگ لاعلمی کی وجہ سے جو یہ بات کہتے ہیں کہ قبر پر ہاتھ اٹھانا نہ چاہیے، یہ غلط طریقہ میرے بھائی، اور بالکل ان کا غلط منشا ہے، انہیں علم سے واقف نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا سنت ہے،
قبرستان پر ہاتھ اٹھانا ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قبرستان پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ان کی مغفرت کے لیے جو جنت البقیع میں دفن ہو چکے تھے. اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا ارادہ کیا تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اسی جگہ سے واپس ہوئی اور اماں عائشہ بیان کرتی کہ میں جلدی سے اپنے بستر پر آنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو جائے کہ اس نے مجھے میرا پیچھا کیا. اور میں آ کر بستر پر لیٹی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور کہا کہ عائشہ کیا بات ہے, تمہاری سانس پھول رہی ہے. اور نگاہ نبی کی نگاہوں سے بہت مشکل ہے چھپ پانا, اپنی حرکات کو چھپانا. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کوئی بات نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا جو اماں عائشہ کو لرزہ طاری ہوا. کہا اے عائشہ اگر تم سچائی نہیں بتاؤ گے تو میرا رب مجھے بتا دے گا. عائشہ کا شوہر کوئی عام آدمی نہیں تھا جسے پتہ نہ ہو, جسے اللہ کا فرشتہ پیغام لے کر آتا ہو, اس سے بچ پانا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اماں عائشہ نے سوچا کہ یہ بات صحیح ہے, اگر ہم نہیں بتاتے ہیں سچائی تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا میرے شوہر کو. تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے گئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس لیے پیچھے گئی ہوگی کہ شاید اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے, کسی اور بیوی کے حجرے میں رات میں نہ چلا جاؤں. یہ بات سچی ہے نہیں؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ صدق, یہ بات سچی ہے, میرے دل میں یقیناً یہی بات ہے. اس سے ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے کہ عورتوں کے اندر شک کی بیماری ضرور ہوتی ہے, وہ چاہے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو. عورتوں کے اندر یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھیں. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل کی کیفیت پر ہاں کیا کہ یا رسول اللہ میرے دل کے اندر یہی بات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اور آپ لیٹی ہوئی تھیں اور ضرورت سے زائد کپڑوں کو آپ نے اتار رکھا تھا, اس لیے جبریل علیہ السلام حیادار فرشتہ ہے, جبریل علیہ السلام نے اندر آنا گوارا نہیں کیا اور چپکے سے آواز دی. چپکے سے آواز دینے کا کیا مطلب کہ عائشہ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے. نیند کا اسلام میں اتنا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے. آج کے نوجوان جو رات کو گلیوں میں وائے ویلا کرتے رہتے ہیں, ہلہ کود کرتے رہتے ہیں, اور پڑوس کے گھروں میں کوئی سو رہا ہوتا ہے, آرام کر رہا ہوتا ہے, میرے بھائیوں یہ قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ایسے لوگ ہیں. آدمی اپنے ڈگ مشین اور بادے اور اس طرح سے موبائل بجاتا رہے کہ کوئی پڑوس میں سوتا رہے. اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل سے کہا کہ اتنی چپکے سے آواز دو کہ جس کو پکارا جا رہا ہے صرف وہی سن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ خود تھی کہ جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو اتنی آواز سے سلام کرتے کہ جو جگ رہا ہو تو سن لے اور سو رہا ہو تو کوئی بات. نیند کا بہت احتیاط اسلام کے اندر, نیند انسان کے سکون کی چیز ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں کچھ لوگوں سے بات کرنے لگے, تھوڑی دیر سے آئے. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے انتظار نہ کر سکی اور سو گئی, اور اوڑھنے کا ایک ہی لحاف تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاف کو کھینچے بغیر پیشاب کے استنجے کے لیے جو برتن رکھا جاتا تھا حجرہ شریف کے اندر, اس کو کھسکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹ گئے. اور جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا جگی رات کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر لیٹے ہوئے تو اماں عائشہ کھڑی ہو گئی, یا رسول اللہ گجب ہو گیا, آپ زمین پر لیٹے ہوئے. کہا عائشہ گھبراؤ مت, تم دن بھر کی تھکی ہوئی, تمہیں نیند آ گئی تھی, میں نے سوچا کہ نیند میں خلل ڈالوں گا تو تمہاری نیند کھل جائے گی. تمہیں دن بھر کے تھکے ہونے کی وجہ سے تمہیں دنیا کی چین و سکون مل گیا, تمہیں دنیا کی جنت مل گئی, اور تمہیں تکلیف نہ پہنچا کر مجھے آخرت کی جنت مل گئی. یہ تعلیمات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تماشا نہیں ہے کہ رات میں آدمی جتنی زور چاہے باتیں کرے, جتنی زور چاہے شور شرابہ کرے اپنے گھر کے اندر. پڑوس اس کا اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حساب لینے والا. تمہیں جتنی ضرورت نہیں تھی کیوں اتنا شور شرابہ کیا, کسی کی نیند میں خلل پڑا. تو یہ ایک ضمن بات آگے میں نے عرض کر دیا. دوسری چیز یہ ہے کہ جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہر رات کی ایک فضیلت بیان فرمائی کہ یہ ہر رات ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آخر رات میں, اگر مثال کے طور پر رات جتنے گھنٹے کی جس موسم میں ہوتی ہے اس کے آخر کے چوتھائی حصے میں, 4 حصے میں کی جائے, اس کے جو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کسی موسم میں 4 گھنٹے بھی ہو سکتے, تو اس کے جو آخر کے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت میں اللہ رب العالمین
آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور ندا لگائی جاتی ہے کہ کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے جس کو معاف کر دیا جائے، کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مجھ سے اپنی ضرورت کو مانگنے والا ہے جس کی میں ضرورت پوری کر دوں۔ اور یہ طلوع فجر روشن ہونے تک کے یہ رات رہتی ہے۔ جب بھی بندہ اٹھ جائے، اللہ کی کوئی بندی بچہ بیمار ہے اگر اٹھ جائے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، آنسو بہائے، اللہ رب العالمین ضرورتوں کو پوری کر دے۔ میرے بھائیو، 15 شعبان کے روزے کی جہاں تک کا تعلق ہے تو 15 شعبان کا روزہ صحیح سند کے ساتھ میں ثابت ہے، آدمی رکھ سکتا ہے، زیادہ بھی رکھ سکتا ہے۔ میں نے پچھلے شروع میں عرض کیا کہ شعبان میں کئی روزے بھی رکھ سکتا ہے، 15 شعبان، لیکن 15ویں رات کو شب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر رمضان المبارک ہے، پوری رات جاگنا، پوری رات جاگ کے عبادت کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں رکھا۔ یہ شب قدر نہیں ہے، شب برات اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات میں مخلوق کی طرف دیکھتا ہے نظر رحمت سے، اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف کر دیتا ہے۔ کچھ دعائیں وغیرہ مانگی جا سکتی ہیں اس رات کے اندر، پوری رات جا کر عبادت کرنا یہ نہیں ثابت ہے۔ ہم بھی جانتے تھے، لیکن جب سے پتہ چلا کہ یہ رمضان کی فضیلت ہے میں نے چھوڑ دیا رات کو۔ اور دوسری سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے یہ نازل کی ہے شب قدر میں، اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا رمضان کی مبارک رات ہے، شب قدر میں اتارا ہے اس قرآن کو، یہ بڑی مبارک رات ہے، اور اس میں ہر بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہر اللہ رب العالمین سب کی تقدیروں کو اور سب کے آنے والے موت یا زندگی کو اسی رات میں طے کرتا ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر قبرستان کسی رات میں بھی جایا جا سکتا ہے، مرد کے لیے قبرستان کسی رات میں بھی جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شروع میں روکا تھا اور اس کے بعد میں کہا کہ میرے صحابہ، میں نے تم کو روکا تھا قبروں کی زیارت کے لیے، مگر اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو۔ وہاں پر اپنی موت یاد آتی ہے، قبرستان پر جائیں، اپنی موت کو یاد کریں کہ ایک دن ہم کچھ بھی کر لیں لیکن مر کر یہاں پر آنا ہے، اور اپنے کیے کا حساب کتاب دینا۔ رہی بات البتہ قبروں پر چراغاں کرنا، تو چراغاں کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمایا کہ جو شخص قبر پر چراغ جلائے اس پر اللہ کی لعنت ہو جب تک کہ وہ چراغ نہیں ہو جائے۔ چراغ جلانے کا کوئی مسئلہ نہیں، البتہ خوشبو اس کو دھوئیں دھار والی اسلام میں بہتر نہیں، بلکہ اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں۔ آپ یہ سمجھیں، اپنے کبھی کبھی عقل کا بھی استعمال آدمی نہیں کرتا ہے۔ جیسے اس مسجد میں اتنے لوگ جمع ہیں اور کوئی مسجد کی چھت پر اگر دان لگا دے، یہاں پر بیٹھنے والوں کو کون فائدہ؟ میرے بھائیوں، عورتوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فضول خرچی میں اپنے بدن پر خوشبوئیں ملیں، اور یہ روز ملے، جمعہ کے دن تو خاص کر سنت ہے اپنے بدن پر خوشبو لگا کر مسجد کے اندر آنا۔ ہر نماز میں اگر کوئی چاہے خوشبو لگا کر آئے، قبرستان بھی جائے خوشبو لگا کر جائے، بہتر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ تمام چیزیں ہیں جن کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور کتنا نہیں ثابت ہے۔ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم نبی کے غلام بن جائیں۔ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن حکیم کو نازل کیا ہے اسی لیے کہ ہر اللہ کا بندہ بن کے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کے رہے۔ کوئی فرقہ بن کر نہ رہے، کوئی جماعت بن کر نہ رہے، کوئی پارٹی بن کر نہ رہے، بلکہ ہر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے کہ جو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے ان تمام احکام پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں احکام ملتے ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں۔ بس اسی کا نام اسلام ہے۔ اسی پر آدمی مر گیا، انشاءاللہ وہ مرنے کے بعد جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ نیت کرو انشاءاللہ ایسی زندگی بنانا ہے، ضد ختم کر دینا۔ آدمی اپنے اندر سے ضد ختم کر دے۔ کوئی بات اگر آدمی کسی حد تک پہلے نہیں سنی تھی، اس کو لگتا ہے کوئی نئی چیز میں نے سنی، لیکن اس کی تحقیق کی جائے کہ اگر واقعی یہ قرآن و سنت کے اندر اسی طریقے سے موجود ہے تو اپنا دل کھلا رکھنا چاہیے کہ اسی طریقے سے اس کو مان لیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ سب بھی جانتے ہیں کہ آدمی کی جب آنکھ بند ہوتی ہے
آدمی کی آنکھ بند ہوتی ہے، وہ انتقال کا وقت ہوتا ہے، اور انتقال کے بعد ہر شخص یہ جانتا ہے، ایک معمولی بچہ بھی جانتا ہے کہ قبر کے اندر جب آدمی پہنچتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے من رب کا، ماں نبی کا، ماں دین کا۔ وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ کس پارٹی سے ہو کر آئے ہو، کس امام کے مسلک سے نکل کر آئے ہو، کس عالم کی پارٹی سے نکل کر آئے ہو، کس گروپ سے نکل کر۔ قبر کے اندر کچھ نہیں، کس پیر کی بیعت کر کے تم دنیا سے آئے ہو، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک بچہ بھی مسلمان گھر کا یہ جانتا ہے میرے بھائیوں، اتنی سیدھی سی بات ہے کہ ہر بات اللہ رب العالمین کی ماننا اور ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا، بس اسی کا نام اسلام۔ یہ دو چیزیں انسان مان لے وہ سچا مسلمان ہے، اور ایسے مسلمان کو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائیں گے اور جنت کے اندر داخل کریں گے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، عام طور پر یہ قبروں کی زیارت کے تعلق سے عورتیں بھی ہمارے گھروں کی نکل پڑتی ہیں۔ میرے بھائیو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور اس حدیث کو یاد رکھیں۔ کتاب الجنائز ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الجنائز ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الجنائز مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الجنائز موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الجنائز نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، کتاب الجنائز ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ ساری کتب احادیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن اللہ النساء فی زوارۃ القبور، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ میرے بھائیوں عورتوں کو روکیے اپنے گھروں کے، اگر عورتوں سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عورتیں جہنم سے بچ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر لعنت کی ہو اللہ اسے کیسے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ ہاں البتہ اپنے گھریلو قبرستان پر عورتیں کبھی اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے نکل سکتی۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ رسول اللہ اگر ہم جائیں تو کیا پڑھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، دعا سکھائی کہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون۔ یہ دعا سکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارا گزر قبرستان کی طرف سے ہو جائے تو تم بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہو، لیکن زیارت کے لیے خاص طور پر عورتیں قبرستان کے لیے یا کسی مزار کے لیے نہیں نکل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے، اگرچہ ہو سکتا ہے یہ بات کڑوی لگے لیکن یہ کڑوا سچ ہے۔ اگر اسے قبول کر لیا جائے تو ہم نے سمجھ لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان پوری طرح رکھنے والے ہیں۔ کہ میں نے اتنی کتابوں کا حوالہ دیا، آپ انٹرنیٹ پر اپنے موبائل پر ڈالیے، کتاب الجنائز ڈالیے اور کسی حدیث کا نام لکھ دیجیے، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، موطا امام مالک، مسند امام احمد، کوئی بھی حدیث کی کتاب کا نام ڈالیے، یہ روایت آپ حضرات کے سامنے آ جائے اور دیکھیے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی کہ لعن اللہ النساء فی زوارۃ القبور، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جائیں۔ یہ تھا آج کے مختصر خطبے کا حاصل۔ اللہ رب العالمین سے آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جو باتیں کہی وہ سنی گئی ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین امت کو ٹولیوں میں فرقوں میں بٹنے سے بچا لیجیے۔ یا رب العالمین قرآن و سنت پر پوری امت کو اکٹھا فرما دیجیے، وہ اپنے کلمے کی بنیاد پر پوری امت کو اکٹھا فرما دیجیے۔ یا رب العالمین کرم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے، رحم کی نگاہ سے اس امت کو دیکھ لیجیے۔ یا رب العالمین بیماریوں کے نام سے جو حکومتیں فتنے کھڑے کر رہی ہیں، جو مشینیں بند کرنے کی پلاننگ کی ہے، یا رب العالمین ان کے تمام شرور سے اللہ پورے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کے اللہ لوگوں کے شرور سے امت کی حفاظت فرما، شیطان کے فریب سے امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا رب العالمین پوری امت کے اندر جو بھی پریشان حال ہیں کسی لائن سے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ یا رب العالمین ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے، ہم سب کے دلوں میں جو تمنائیں ہیں، جو خواہشیں ہیں، اللہ دلوں کی دھڑکنوں کو جاننے والے ہم سب کے رب تمام جہت ضروریاتوں کو پوری فرما دیجیے۔ کرم کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، رحم کی نگاہ سے دیکھ لیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمۃ اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم